دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ شریف کا ایک زندہ معجزہ دکھانے والے ہیں اور اس معجزے کے تعلق سے دو مشہور و معروف واقعات بھی سنانے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تعلق سے مزید معلومات بھی بیان کریں گے۔ تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ معلومات سے بھرپور ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اسی لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا اور عاشق رسول ایک مرتبہ یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو دنیا بھر کے مسلمان مسجد نبوی میں موجود گنبد خضرا کو نہایت عقیدت و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس گنبد شریف کے سائے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابہ کی مزارات بھی موجود ہیں۔ مسجد نبوی میں جانے والے تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ دوستو آپ تو یہ جانتے ہوں گے کہ روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گنبد ہے جسے ہم گنبد خضرا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس گنبد کے اوپر ایک نشان ہے جس کی فوٹو شاید آپ سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی۔ یہ نشان کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا واقعات مشہور ہیں، اور اس جگہ کے تعلق سے یہ بھی مشہور ہے کہ اس جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ظاہر ہوا ہے۔ اس معجزے کے بارے میں اور اس نشان کی حقیقت کیا ہے اور ساتھ ہی آگے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا ہے اور اس میں وقتاً فوقتاً کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ تو دوستو ہم آپ کو گنبد خضرا کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جسے حجرہ نبوی بھی کہا جاتا تھا۔ اس حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمراہ رہا کرتے تھے۔ اس کا دروازہ مسجد نبوی کے اس حصے کی طرف کھلا رہتا تھا جسے جنت کی کیاری ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی حجرے مبارک میں ہوا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ پیغمبر اسلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نبویوں کی تدفین وہی کی جاتی ہے جہاں پر ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اسی جگہ ہوئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اور وہ حجرہ مبارک کے شمالی حصے میں قیام پذیر رہیں۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے ان کی تدفین بھی اسی حجرے مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائش کے درمیان کوئی دیوار یا کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حجرہ مبارک میں ایک طرف تو ان کے شوہر اور دوسری طرف آپ کے والد ماجد تھے، لہٰذا اسی وجہ سے حجاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور انہیں حجرہ نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رہائش والے حصے اور قبروں کے درمیان پردے کا انتظام کر لیا کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محرم نہیں تھے، اسی لیے ان کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کا لحاظ رکھا۔ جہاں تک بات ہے روضہ مبارک میں ترمیم کی، حرمین شریفین کے انتظامیہ کے مطابق حجرہ نبوی میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ سب سے پہلے ترمیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 17 ہجری میں کروائی۔ انہوں نے درخت کے تنے کے بجائے
حجرے کی دیوار بنوا دی تھی۔ دوسری ترمیم الولید بن عبد الملک نے سن 88 سے 91 ہجری کے دوران کروائی۔ وہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ اسی موقع پر ولید بن عبد الملک نے روضہ مبارک از سر نو تعمیر کروایا۔ اس میں سیاہ پتھر استعمال کیے گئے اور حجرے کا رقبہ وہی رکھا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ پھر حجرہ مبارک کے اطراف میں 5 گوشہ دیوار تعمیر کروائی گئی۔ 5 گوشہ یعنی 5 کونوں والی دیوار۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حجرہ مبارک میں اور خانہ کعبہ میں مماثلت نظر نہ آئے۔ خانہ کعبہ 4 کونوں والا ہے اور حجرہ مبارک 5 کونوں والا صرف اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی شکل خانہ کعبہ سے مختلف رہے۔ دوستو آپ کو بتاتے ہیں اس قبر نما نشان کے بارے میں اور اس کے معجزے کے بارے میں جو گنبد خضرا میں موجود ہے، اور یہ ایک قبر نما ابھرا ہوا نشان ہے۔ یاد رہے اس نشان کے بارے میں 2 واقعے بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ پہلا واقعہ جو اس کے بارے میں مشہور ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور کی روایت ہے۔ یہ سنن دارمی کی حدیث جلد نمبر 15 حدیث نمبر 92 کی روایت ہے، جس میں عوض بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ قحط میں مبتلا ہو گئے، یعنی مدینہ منورہ میں قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا، تو اہل مدینہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات بیان کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چھت موجود ہے، اس میں ایک سوراخ کر دیا۔ اس کے بعد اس قدر بارش ہوئی کہ سبزے اس طرح سے آ گئے کہ جانور چرنے کی وجہ سے موٹے ہو گئے، اور اسی وجہ سے اس سال کا نام اہل عرب کے لوگوں نے عام الفطر رکھ دیا، یعنی سبز اور کشادگی کا سال۔ سبحان اللہ۔ اس نشان کے تعلق سے جو دوسرا واقعہ مشہور ہے، یاد رہے کہ آج بھی یہ وہی کھڑکی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں بنائی گئی تھی۔ وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہی، لیکن اس کھڑکی کو آج بھی ویسے ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اسی کھڑکی سے ایک کبوتر داخل ہوا جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا پہنچا۔ جب وہ کبوتر اندر چلا گیا تو اندر اس کی جان چلی گئی۔ اب جب اس مرے ہوئے کبوتر کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکالنا تھا تو اہل مدینہ کے لوگوں نے وہاں موجود بڑے بڑے علماء اور مفتیان سے مشورہ کیا کہ اس کبوتر کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نکالیں اور اسے باہر نکالنے کے لیے کیسے شخص کو اندر بھیجا جائے۔ پھر علماء کرام نے یہ مسئلہ بتایا کہ جو شخص گناہوں سے پاک ہو اور اس کی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، وہی شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جائے اور اس کبوتر کو باہر نکالے۔ دوستو ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص کو روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس جانا ہو وہ ایک دم گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے صاف ستھرا ہو۔ پھر مدینہ منورہ کی انتظامیہ نے کہا کہ کوئی 4 سال یا 5 سال کا بچہ ڈھونڈتے ہیں جو نیک گھرانے والا ہو، جو اونچے گھرانے والا ہو۔ اس زمانے میں جو مختلف قسم کے گناہ ہیں اس کا خاندان اس گناہ سے دور ہوں، اس طرح کا خاندان ہم ڈھونڈیں گے اور اس خاندان میں سے 4 سال یا 5 سال کے بچے کو ہم اندر بھیجیں گے۔ انتظامیہ نے یہی سوچا کہ جو 4 سال یا 5 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو گناہوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے ہی بچے کو اندر بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر وہی مدینے کے آس پاس میں ایسے خاندان کو چنا گیا جو نیک، پرہیزگار، گناہوں سے دور تھا، اور اسی خاندان میں سے ایک چھوٹے بچے کو چنا گیا جس کی عمر 4 سے 5 سال کی تھی۔ پھر اس بچے کو بتایا گیا کہ اسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانا ہے اور اس کبوتر کو باہر لے کر آنا ہے۔ پھر جب اس بچے کو اندر داخل کیا گیا اور جب وہ بچہ کبوتر کو لے کر باہر نکلا تو اس بچے نے باہر آتے ہی چیخ چیخ کر 3 مرتبہ کہا، واللہ رسول اللہ، اے لوگو مجھے اللہ کی قسم ہے میں روضہ رسول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ دوستو یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ ذرا اس بچے کے اس واقعہ کو ان لوگوں تک پہنچاؤ اور انہیں سناؤ اور انہیں یہ بتاؤ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور وہ آج بھی ہماری فریاد اور درود و سلام کو سنتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، یہ ہے اس قبر نما کھڑکی کی حقیقت اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے والے زندہ معجزے کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ اس واقعہ کو آپ نے شروع سے آخر تک ضرور دیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔